لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب النعمة النبوي وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسر الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمحاسن الباقية وعلوم الجعفرية وعلوم القاسمية وحجة الرزبية وجبار الطحوية ونقارة النقبية وحيبة الأسكية وغيبة العافية. صلى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله الذي وحده البيت صلوات محمد مومنین کرام، لائق سب احترام، عاشقان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ماہ شعبان کی خوشیاں کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور چونکہ اطمینان سے بیٹھیے گا، میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے یہاں پر نہیں آیا ہوں. جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے بہت 20 سے 25 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی کم پڑھوں، کیونکہ شورائے کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں مقامی شورائے کرام بھی ہے اور بیرونی یعنی مہمان شورائے کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، جن کو آپ جتنے حضرات یہاں پہ ہیں اور باقی آنے والے سب کو سننا ہے اور آپ ہی حضرات کو داد بھی دینی ہے. لہٰذا آپ اپنے سماعتیں بیدار رکھیے گا ان کے لیے. بس میں تبرکن جو ماہ شعبان کے حوالے سے جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ایک سماعت میں حضرت علی محمد حدیث سملین ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. رسول اللہ کی وہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ قدرتی وحل البیت. میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور کہہ رہا ہے اللہ کا رسول نبیوں کا سردار رحمت للعالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت جو میری طرف حصے ہیں. توجہ کریے گا. اللہ کے رسول نے کہا بس تمہارا کام یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے ان چیزوں کو تمہارے درمیان میں نے رکھ دیا ہے تاکہ تم ان سے متمسک ہو جاؤ، ان سے کنیکٹ ہو جاؤ، ان کے دامن کو پکڑے رہو. اگر تم ان سے کنیکٹ ہو جاؤ گے، ان کے دامن کو پکڑے رہو گے، ان سے رابطہ قائم رکھو گے تو تمہاری نجات ہے. توجہ کریے گا. حالانکہ یہ جشن میلاد اہل بیت ہے، اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور ویسے بھی ماہ شعبان المعظم ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے. یقین دیکھیے یہ کتنا بابرکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں امام حسین کی ولادت کی تاریخ میں اللہ نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے کہ اس مہینے میں شہادت کو نہیں رکھا ہے. بیدار نہیں. جس مہینے میں ولادت کی تاریخ ہے، جس مہینے میں ابو طالب کی آل کی ولادت کی تاریخ ہے، اس کے بعد دیگر ولادت کی تاریخیں ہیں، تو جس مہینے میں ابو طالب کی آل کی ولادت کی تاریخ ہے اس مہینے میں اللہ نے شہادت نہیں رکھا. اور جس مہینے میں امام حسین کی یا یوں کہہ دیا جائے ابو طالب کی اولاد کی شہادت کی تاریخ ہے، اللہ نے اس مہینے میں ولادت کو نہیں رکھا. غور کریں کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ابو طالب کے گھرانے کی خوشیاں ہیں تو وہاں خوشیاں منائی جائیں، جہاں غم ہے وہاں غم منایا جائے.
توجہ کریں، بہت جلدی میں آگے بڑھنا چاہیے. شعبان المعظم اس حساب سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ فضیلتیں ہیں، جلدی جلدی سن لیں. ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. خصائص امام حسین کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 خاصیت یعنی 3 خصوصیات امام حسین علیہ السلام کو ایسی ملی جو کسی کو نہ ملی. غور کر رہے ہیں؟ کسی کو نہ ملی. نبیوں کا سلسلہ تھا، 1 لاکھ نبیوں کا سلسلہ تھا، لیکن کسی نبی کو بھی وہ خاصیت نہ ملی جو 3 خصوصیات امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے. پہلی کیا توجہ کریے جلدی ہے، کیونکہ تبلیغ کا وقت نہیں ہے، لہذا جو باتیں موٹی موٹی ہیں وہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ سب ماشاءاللہ سے عزادار ہیں اور سب کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کربلا مولا جلد از جلد پہنچے. اور جو وہاں پہ گئے ہیں اللہ بہت کے محمد والے محمد کی زیارت کو قبول فرمائے اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے وطن پہنچائے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. 3 خاصیتیں کیا ہے؟ پہلی خاصیت، کسی بھی نبی کا غم اس طریقے سے نہیں منایا جاتا جس طریقے سے امام حسین کا منایا جاتا ہے. روزہ بندار رہے، حتیٰ کہ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو شہادت کی تاریخ ہے بہت پوسٹر میں آ جاتا ہے تو نانا نواسے کا ماتم، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے. 2 مہینہ بولتے رہیے، 2 مہینہ 8 دن. پہلی خاصیت کسی بھی نبی کا نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے خاصیت دی ہے، صفت دی ہے، خوبی دی ہے کہ حسین ابن علی تمہارا غم 2 مہینے 8 دن منایا جائے. دوسری خاصیت توجہ سے سنیے، ہر ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے وسیلہ، ہمارے لیے ذریعہ. وقت کوئی نہیں وسیلہ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، اس لیے کہ وہ اور نے جنہوں نے وسیلہ بنایا. غور کریے گا، ہم تو ایسے ہیں جو ہمارا وسیلہ ہے، بس قرآن کہہ رہا ہے کہ تلاش کر لو اپنے وسیلے کو. تمہارا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو حبل المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. غور کر رہے ہیں؟ دوسری خاصیت کیا ہے؟ اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ اے حسین، جو تمہارے حرم مطہر میں روضہ اقدس میں آئے گا، میں تم کو یہ اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس عزادار کے دل میں، اس عقیدت مند کے دل میں، اس چاہنے والے کے دل میں، اس کے دل کے قریب جو 3 دعائیں ہوں گے تم قبول کر لے گا. میں نے کہا یہ ہر امام جو ہے ہمارے لیے ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سب ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو، کہ اگر بے شمار دعائیں لے کے جاتے ہیں، بے شمار حاجتیں اور تمنا لے کے جاتے ہیں کربلا مولا کہ یہ بھی پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین ابن علی، کسی بھی عزادار کی اس کے نزدیک، دل کے نزدیک جو 3 دعائیں ہیں میں تمہیں اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس کو قبول کرو. 2 ہوئی. تیسری سنیے گا، اور یہاں پہ میں توجہ چاہوں گا، مٹی کھانا کیا ہے؟ مٹی کھانا، توجہ کرنے کا، مٹی کھانا، بولیے مٹی کھانا. حتیٰ کہ آپ نبیوں کے سردار کی قبر کی بھی مٹی نہیں کھا سکتے. اور کہیے گا، کسی بھی نبی کے قبر کی مٹی تو دور، نبیوں کے سردار کے قبر کی بھی مٹی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے یہ خاصیت امام حسین کو دی ہے. اے حسین، جو تمہارے روضہ اقدس میں آئے گا، تمہاری تربت کے قریب آئے گا، تمہاری تربت سے خاک لے کے جائے گا، ہم نے اس میں شفا رکھی ہے، آئے گا تو شفا مل جائے گی. سلام پہنچ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیے ذات امام حسین علیہ السلام ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ محفلیں ہو رہی ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوئی۔ کتنی کوشش کی گئی ہے، کتنے پیسے بہائے گئے ہیں، پانی کتنا پیسے بہائے گئے ہیں کہ مجلس امام حسین بند کر دی جائے، محفل امام حسین بند کر دی جائے، یا حسین لوگوں کی زبان سے غائب بن گئے۔ لیکن یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ آج کے بھی دور میں یہ عضلات اپنی زبان سے یا حسین کہتا ہے۔ میں بات عرض کر دوں جب آ گئی ہے، دیکھیے کسی بھی چیز کو اپنے انڈر میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے چیزیں۔ پاور آف ویل، زاہد بھائی، پاور آف اسٹریٹ، پاور آف میڈیا۔ اور دیکھیے آج کے زمانے میں کیا ہوگا، پاور آف ویل یعنی پیسے کی طاقت، پاور آف اسٹریٹ یعنی حکومت کی طاقت، پاور آف میڈیا یعنی میڈیا کی طاقت، پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے بیٹھ کے چینل پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ بھی بہاتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے انڈر میں کرنے کے لیے، جس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے ساری چیزوں کو لے کے چلیں، اور جس کے پاس پاور ہے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ توجہ کریے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہی تین چیزیں عزاداری سید الشہداء میں استعمال کی گئی ہیں۔ پیسہ بھی بہایا گیا، وقت کا زمانہ دیکھیے، سلطان کا زمانہ دیکھیے، پیسہ بھی بہایا گیا، حکومت نے بھی ساتھ دیا ہے، میڈیا نے بھی ساتھ دیا ہے، لیکن آج بھی ذکر سید الشہداء قائم ہے۔ آج بھی ذکر یا حسین لوگوں کی زبان میں رہا ہے۔ مجھے چاند سے یاد آ گئے کہ تم کیسے مٹاؤ گے عزاداری شبیر، تم کیسے مٹاؤ گے عزاداری شبیر۔ شبیر تو ایک امر ہے، آئینہ اٹل ہے، اور شبیر مٹانا ہے تو وحدت کو مٹا دو۔ وحدت یعنی خدا، شبیر مٹانا ہے تو وحدت کو مٹا دو۔ شبیر کا ذاکر تو وہ خلاق اعظم ہے۔ سلام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سے بات ہے جلدی جلدی 5 سے 7 منٹ اور سلمان بھیجا علیہ محمد۔ کیونکہ میں نے کہا کہ بہت کبھی تھوڑی تقریر نہیں ہوگا، 5 سے 7 ہوگا، کیونکہ شعبان المعظم ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی روز چل رہے ہیں، اس کے بعد دیگر خوشیوں کی تاریخ آ رہی ہے، ولادت کی تاریخ ہے، جو جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، خود امام مہدی عبدالجبار علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ بہرحال 2 باتیں سن لیجیے جلدی۔ فطرس کا سب نے سنا ہے، لیکن چونکہ میں فطرس کا نہیں پڑھوں گا۔ فطرس جیسے نہ جانے کتنے ملائکہ تھے، نہ جانے کتنے فرشتے تھے جن کو در حسین سے شفا ملی ہے۔ بات آگے میں چلوں، فطرس کا سب نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا دردائل۔ ابھی تک تو ہم لوگ جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل کا نام سنتے ہیں، آج ایک نام اور اضافہ کر دیجیے، دردائل۔ اور کر رہے ہیں، اس کو بھی سزا ملی ہوئی۔ اس کا معاملہ کیا تھا؟ کتاب میں لکھا ہے تمدن ثاقبہ میں، آج ہی تازہ مطالعہ کیا کہ ہمیں اس بات کو بھی پڑھا رہے کہ اللہ نے اس کو 16,000 پر عطا کیے تھے، 16,000 پر، لیکن چونکہ یہ خداوندی کے خلاف چلا گیا، اس نے کہا کہ آج میں 7 آسمانوں کو عبور کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ 7ویں آسمان کے اوپر کیا۔ جب اس نے ارادہ کیا تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارے اتنے پر ہے، میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، کوشش کر لو، کوشش کر لو۔ کئی 100 سال تک اڑتا رہا، یہ روایت میں 500 سال تک اڑتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 500 سال تک اڑتا رہا، لیکن پہلے ہی عرش تک نہ پہنچ پایا۔ پہلے ہی عرش تک، ساتوں تو دور کی بات ہے، پہلے ہی عرش تک نہ پہنچ پایا۔
تھک ہار کے واپس آ گیا. تو اللہ نے کہا چونکہ تو نے مشورہ نہیں کیا, میرے حکم کے خلاف گیا, اب تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے. یاد رکھ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, صرف خدا کو پتہ ہے. والا کل شیء قدیر, میں ہوں, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. لیکن چونکہ اس کو سزا ملی ہے, اور سزا ملی اس کو, سزا کیا ملی کہ بالوں پر اس کے بھی چھین لیے گئے, اس کے دردائے کے لیے. یہی وہ وقت تھا 3 شعبان المعظم 4 ہجری, امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. سلمان پڑھے نا سورۃ ال. ہم لوگ صرف ایک دن سنتے ہیں کہ ایک دن وہ فرشتوں کا ہجوم آیا جبریل کے ساتھ, چونکہ سید الملائکہ تھے تو ان کے پیچھے پیچھے سارے فرشتے آئے. نہیں, 7 دنوں تک لوگ در حسین پر آتے رہے. کیوں؟ رسول اللہ کو مبارکبادی دینے کے لیے. ایک دن نہیں, 7 دن تک مبارکبادی دی گئی ہے. 7 دن تک مبارکبادی دی گئی. جس طریقے سے فطرس کو لے کے آئے تھے اسی طریقے سے اس کو بھی دردائے کو بھی اٹھا کے لے کے آئے. اور جبریل, دیکھنے والوں نے دیکھا یا رسول خدا شفا چاہتا ہے, محتاج اس کے بالوں پر نہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے فطرس کو ملا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی مل جائے. روایت میں ہے کہ رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور حجرے میں گئے, بچے کو اپنی آغوش میں کیا, لوگوں کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں کیا, اور دردائے کے قریب آئے جس کے بالوں پر بھی نہیں تھے, اڑ بھی نہیں سکتا تھا, حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا, جس میں امام حسین علیہ السلام سے دردائے کو مس کیا. مس کرنا تھا کہ اس کے بالوں پر آ گئے. اور جب بالوں پر آ گئے تب وہ فطرس کی طرح بھی بولتا ہوا چلا. فطرس نے کیا کہا تھا؟ من مثلی, من مثلی, میرے جیسا کون ہے, میرے جیسا کون ہے, میرے جیسا کون ہے. انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. سلمان پڑھے میرے یاد محمد. یہ دوسرا فرشتہ ہوا. پہلا کون؟ فطرس, دوسرا دردائے, اور تیسرے کے بارے میں چونکہ نام کا تذکرہ نہیں ہے اس کے. یہ آخری بات ہے 2 سے 3 منٹ میں. چونکہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی خاصیت اور ان کی منزلت, ان کی فضیلت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. یہ آخری بات سنیں, اس کے بعد شورائے کرام انشاءاللہ فضیلت بیان کریں گے. میرے خیال کی لمبی فہرست ہے شورائے کرام کی. رسول اللہ ایسا بات پڑھے سنتے آ رہے توجہ کریے گا. کتابت تو کوئی یہاں پہ ٹائم نہیں ہے, جلدی جلدی سن لیجیے فضیلت. رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں. حسنین شریفین کا بچپنا, امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب گھر پہ آتے ہیں تو شہزادی سے پوچھتے ہیں, تو شہزادی کہتی ہے کہ بابا جان بچے تو بہت دیر سے باہر ہیں, لیکن چونکہ بچے ابھی تک آئے نہیں ہیں, اور چونکہ رسول اللہ امام حسن اور امام حسین سے ملنے کے لیے گھر پہ آئے, تو جب کچھ وقت گزرا تو رسول اللہ تو پریشان ہوئے نواسے کی محبت میں, نواسوں کی محبت میں, اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے. فوراً جبریل آ گیا. جبریل نے سلام کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ کہنا ہے کہ بچے وادی واحدہ میں آرام فرما رہے ہیں, آپ ملنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پہنچ جائیے. رسول اللہ گئے, توجہ کریے گا, وہاں کا منظر کیا دیکھا کہ بچے آرام فرما رہے ہیں یعنی سو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا سا اژدہا ہے جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے, جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے, اور اس کے منہ میں گنچے ریحان ہے. ریحان درخت کا نام ہے جنت میں, جس سے بہت تیز خوشبو آتی ہے. جو جنتی ہوں گے انشاءاللہ وہ ریحان کی خوشبو سونگیں گے. سلوات پڑھیں اس کے آنے.
تو گنچے ریحان یعنی ریحان کے درخت کا وہ گنچا تھا، وہ کلی تھی کہ جو ابھی پھولا نہیں تھا. تو رسول اللہ نے دیکھا ازدہار، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، فوراً اسے اپنے منہ سے گنچے کو پھینکا. حالانکہ وہ گنچا لے کے جو ہے مغز رانی کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ مغز رانی. اب مغز رانی کو بھی یہ چھوٹے بچوں کو بتانا پڑے گا، یعنی مکھیوں کو ہٹانے کا کام کہ شہزادوں پر یہ مکھیاں نہ بیٹھنے پائے، وہ مغز رانی کا کام کر رہا تھا. لیکن جب رحمت للعالمین پر نظر پڑی تو اس نے مغز رانی کرنا چھوڑ دیا اور فوراً سلام کیا جس کو رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اللہ نے سلام جواب دیا. تم کون؟ کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا، لیکن جو اور بھی ساتھ میں تھے یہ واقعہ ہوتا تو دور تک جاتا، اس لیے رسول اللہ نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. توجہ کریے گا، میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. ذرا سی دیر کے لیے یاد خدا سے میں غافل ہو گیا. ذرا سی دیر کے لیے میں یاد خدا سے غافل ہو گیا تو اللہ نے میرے باروں پر چھین کے مجھے زمین پر بھیج دیا، واپس لے لیا اور مجھے زمین پر بھیج دیا. میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب شہزادے مجھے ملے اور میری نجات ہو جائے. اس لیے کہ میں نے فیدروس کے بارے میں بھی سنا تھا، میں نے کردائل کے بارے میں بھی سنا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ میری نجات ہو جائے. میری نجات ہو جائے. بس اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ شہزادوں کے قریب آئے اور بوسہ دیا. بوسہ دینا تھا کہ شہزادے بیدار ہیں. امام حسین سے کہا کہ دیکھو یہ تم سے شفاعت لینے آیا ہے، یہ تم سے نجات لینے آیا ہے، لہذا اس کو شفا دے دو. امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر اپنے نانا کا واسطہ دیا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ دیا، اپنی ماں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیا، اور واسطہ دینے کے بعد کہا کہ بارے جس طریقے سے فیدروس کو، جس طریقے سے کردائل کو بالوں پر ملے اسی طریقے سے اس کو بھی بالوں پر مل جائے، اسی طریقے سے اس کو بھی بالوں پر مل جائے. اب مجھے کہنے دیجیے حدیث رسول ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. صلوات علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وعلی محمد. اس مختصر سے بیان قبول فرما. وعلی محمد ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشانات ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وعلی محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے انور بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار رہے حاضرین ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے نابے کے محمد محمد جو بے اولاد انہیں اولاد نبی عطا فرما. ہمارے نابے کے محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. ہمارے نابے کے محمد جو بے روزگار کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے نابے کے محمد المحکم رہ اکرام کی حفاظت فرما. ہمارے نابے کے محمد جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہے، بالخصوص ایران میں، عراق میں، یمن میں، سیریا میں، پاکستان کے پارا چرار میں شیعوں پر بہت ظلم کیے جا رہے ہیں. بحق محمد والے محمد شیعوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو اس کو نابود فرما. بحق محمد والے محمد جہاں جہاں معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدسات ان کی حفاظت فرما. بحق محمد والے محمد شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت فرما. بحق محمد والے محمد متقی پورے حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم فرما. ہم سب پھول کے آبا و اجساد میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.